گاڑیاں بک کرتا ہے اس میں خرچہ. اسی طور پر رسم و رواج کے لیے جب دولہا پہنچتا ہے وہاں جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے پانی پلانے کے لیے اس پہ خرچہ. اب جو کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھلاتے ہیں اس پہ خرچہ. کھانا کھانے کے بعد کھاتے ہیں اس پہ خرچہ. ہر چیز کو پیسے سے، ہر چیز کو پیسے سے. اگر میں یہاں کہہ دوں یہاں پیسے گر رہے ہیں تو شاید سب لوگ اندر آ جائیں. یعنی ہر چیز کو ہم نے پیسے سے اور مال سے جوڑ رکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مزاج، یہ مال کا مزاج ہم سب کو اس طور پر زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رسم و رواج کہ جس کے جال میں ہم اس طرح پھنس چکے ہیں کہ ہمیں سانس لینا دشوار ہو گیا ہے. کتنی بہنیں گھروں میں صرف دولہے کے انتظار میں رہ جاتی ہیں. کتنا باپ غریب باپ وہ قرضوں تلے دب جاتا ہے. وہ شادی جو خانہ آبادی تھی اب وہ شادی خانہ بربادی ہو گئی ہے. ایک گھر تو آباد ہوتا ہے لیکن ہزاروں گھر برباد ہو جاتے ہیں. وہ باپ قرضوں میں ڈوب گیا، بھائی قرضوں میں ڈوب گیا. اب پورا خاندان ایک بیٹی کی شادی میں قرضوں میں ڈوب جاتا ہے. اب بتائیے یہ خرچے ہمارے گھروں کو آباد کر رہے ہیں یا گھروں کو برباد کر رہے ہیں؟ شادی اس وقت خانہ آبادی ہوتی ہے جب شادی برکت والی شادی، جب شادی برکت والی شادی ہو. اگر برکت والی شادی ہوگی تو خانہ آبادی ہوگی. اور یہ بے برکت شادیاں جس میں لوگ سود پر پیسہ لے کر کے، قرض پر پیسہ لے کر کے شادی کرا رہے ہیں، اور نہیں تو اور جہیزیں مانگ کر پیسہ، ہر چیز میں ہم نے خرچ کو جوڑ دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں برکت والی شادی کسے کہتے ہیں. آئیے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، معلم کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں. معلم کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ برکت والی شادی کون سی شادی ہے. آپ فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً. سب سے برکت والی نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، جس میں پیسے کم ہو، جس میں رسم و رواج کی یہ دیواریں نہ لگی ہوئی ہو، یہ پہاڑ نہ لادے ہوئے ہو. جہاں مہر میں کم خرچہ ہو، کھانے میں کم خرچہ ہو، جہیز میں کم خرچہ ہو، مہمانوں پر کم خرچہ ہو، یہ پنڈال اور یہ پارٹیوں میں کم خرچہ ہو. آج ہم ہر چیز کو جب ان خرچوں سے جوڑ دیں گے تو شادی میں بے برکتی آ جائے گی. اور جب شادی میں بے برکتی داخل ہو جائے گی تو شیطان داخل ہو جائے گا، اور جب شیطان داخل ہوگا تو رشتے خراب ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آج شادی کے بعد بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان بنتے نہیں. خاندان جو دو خاندان جڑتا ہے شادی سے وہ جڑتا نہیں، بلکہ ان کے درمیان اور بغض کی، عداوت کی، دشمنی کی، حسد کی، جلن کی ایک لمبی کھائی بن جاتی ہے، ایک لمبی وادی بن جاتی ہے. یہ کیوں؟ شیطان کے روش پر چلنے سے. عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں کو سمجھاؤ تو سب لوگ یہ کہتے ہیں شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے. کہتے ہیں شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے. ایک بار ہے، اگر ایک بار ہم اگر صحیح سے کھلائیں گے نہیں، صحیح سے خرچ نہیں کریں گے، 20-25 گاڑی نہیں کریں گے، جہیز نہیں لیں گے تو بار بار شادی تھوڑی نہ ہوتی. شادی تو ایک بار ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، میں ان کی شادی میں گیا، عالم تھے، میں ان کی شادی میں گیا تو میں نے کہا وہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا شاید یہ آپ کی منظوری سے نہیں ہوئی ہوگی، شاید آپ کو منظور نہیں ہوگا، یہ گھر والے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری ہی منظوری سے ہے. میں نے کہا کیوں؟ بولے شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے نادان، تو کتنا نادان ہے، تو یہ کہتا ہے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اس لیے تو پٹاخے پھوڑ رہا ہے. شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے تو گانا بجا رہا ہے. شادی زندگی میں ایک بار ہو رہی ہے، ایک بار ہوتی ہے تو ڈھول بجا رہا ہے. شادی زندگی میں ایک بار ہو
ہوتی ہے تو عورتوں کا اجتماع کر رہا ہے، مہندی فنکشن، ہلدی فنکشن سب میں خرچ کر کے تو پیسے برباد کر رہا ہے، صرف یہ کہہ کر کے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کیا نکاح سنت نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے شادی کرنا؟ تو اس سنت پر اگر زندگی میں عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو اگر تو سچا عاشق رسول ہے، اگر تو سچا نبی سے محبت کرنے والا ہے، اگر تو سچا نبی کی چاہت کرنے والا ہے تو اس سنت کو جو زندگی میں ایک بار ملتا ہے تو اس پر بھی سنت پر عمل کر کے دکھا دے۔ حقیقت میں مومن وہ ہے جو اس سنت پر جو زندگی میں ایک بار ملے اس پر بھی عمل کر کے دکھا دے۔ حضرت عمر کو اگر موقع ملتا نبی کے نام پر قربان ہونے کا تو وہ تو تیار ہو جاتے۔ حضرت عثمان غنی کو موقع ملتا تو وہ اپنے نبی کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر کو موقع ملتا تو وہ نبی کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن تو اے نادان، تجھے جب نبی کی سنت پر موقع مل رہا ہے، عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو تو اس کو نیکیوں سے نہیں بلکہ گناہوں سے آباد کرتا ہے، بلکہ اس کو گناہوں سے سجا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہتے ہو شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اور اس ایک بار کے چکر میں تم نے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بے برکتی ہمیں جینے نہیں دے گی، یہ بے برکتی کی وجہ سے رشتے خراب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج حضرت عائشہ سے یا عائشہ اکرمی کریمن، یا عائشہ اکرمی کریمن فإنہو ما نفرت عن قوم فعادت الیہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری شادی میں شادی کا نام ایک تو کھانا بربادی بھی ہے اور ایک شادی کا نام حقیقت میں کھانا بربادی بھی ہے۔ ہمارے یہاں کھانا بھی برباد ہو رہا ہے، گھر بھی برباد ہو رہا ہے اور کھانا بھی برباد ہو رہا ہے۔ لوگ شادی میں منو من کھانا برباد کر دیتے ہیں، جاتے ہیں جن کو گھروں میں بھی گوشت نہیں ملتا وہ شادی میں جا کر کے گوشت برباد کر کے آ جاتے ہیں۔ اتنا کھانا، اتنا چاول، اتنا گوشت، اتنی روٹیاں، اتنی سبزیاں جو شادی میں برباد ہوتی ہیں وہ کہیں برباد نہیں ہوتی۔ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سبھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آپ نے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی۔ آقا کریم فرماتے ہیں تم اس رزق کی عزت کیا کرو، اس روٹی کی عزت کیا کرو کہ اگر جب تمہارے گھر سے یہ روزی نکل گئی، یہ روٹی نکل گئی تو پھر تمہارے گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ تمہارے گھر میں اگر کچھ آئے گا تو فاقہ آئے گا، تمہارے گھر میں مصیبتیں آئیں گی، تمہارے گھر میں آفتیں بلائیں آئیں گی، دوبارہ روزی روٹی نہیں آئے گی۔ اس لیے اس روزی روٹی کی عزت کیا کریں، شادی میں کھانا برباد مت کیا کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک باپ اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے اپنا گھر، اپنا سونا چاندی، اپنی زمین سب جائیداد رکھ کر کے، سب ساری جائیداد گروی رکھ کر کے تب اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے، اور ہم اس کے پیسے کو مزے لے کر کے کھاتے ہیں اور تھوڑا بہت بھی ترس نہیں کرتے، جہیز مانگ کر کے لیتے ہیں اور اتنا مانگ کر کے لیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، بس جو خود دے دے خوشی خوشی، اور خوشی خوشی وہ خوشی خوشی بہت زیادہ خوشی خوشی ہوتی ہے، یعنی اس میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر پورا گھر دے دے ان کو تو ان کو سمائے گا نہیں، صحیح بات، صحیح بات، ساری جائیداد دے دے تو بھی وہ خوش نہیں ہوگا، یہ اتنی خوشی ہے، تب بھی خوش نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے جہیز دے دے کر کے لڑکی کا باپ تھک جاتا ہے، اس کے بعد بھی پیسے دیتا رہتا ہے، لیکن لڑکے والے یا لڑکا وہ خوش ہونے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بے رحم روی ہے، یہی شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، یہی شیطان کی روش پر چلنا ہے جس کی وجہ سے ہمارا سماج برباد ہوا۔ آج اگر ہمارے پاس جو ہم خرچے شادیوں میں کرتے ہیں ان پیسوں کو بچا کر کے ہمارے یہاں تعلیم پر اگر لگائے جائے، ان پیسوں کو اگر ہاسپٹلوں میں لگائے جائے، ان پیسوں کو اسکولوں میں لگائے جائے تو مسلمان بھی ایک ترقی یافتہ قوم نظر آئے۔ مسلمان ہر چیز میں پیچھے، سیاست میں پیچھے، اقتصاد میں پیچھے، مذہبی اعتبار سے پیچھے، ہر اعتبار سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم رسم و رواج میں آگے جا رہے ہیں، ہم شادیوں کے خرچوں میں آگے جا رہے ہیں، فضول خرچیوں میں آگے جا رہے ہیں۔
کیوں نہ ہم تعلیم میں پیچھے چلے جائیں. حقیقت میں اگر ان سب کا علاج کرنا ہے تو سب سے پہلے ان پیسوں کو بچا کر کے اپنے یہاں اسکول قائم کیجئے, اپنے یہاں مدرسے قائم کیجئے, اپنے یہاں ہاسپٹل بنائیے. آپ بتائیے ہمارے چھترگاچھ میں کوئی مسلم ہاسپٹل ہے؟ نہیں ہے. لیکن چھترگاچھ میں آپ دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو شادیوں کے ٹینٹ والے مل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس میں خرچ بڑھا دیا. اب شادی کے ٹینٹ والے صرف ٹینٹ نہیں لگاتے, وہ جھرنے بھی لگاتے ہیں, وہ طرح طرح کے خرچ بڑھا رہے ہیں. اور ہم اور آپ بیوقوف ہیں. ہندوستان والے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں, بڑے بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے جب میں مصر میں تھا تو ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ہے یہ دریا پر جو یہ پل بنا رہتا ہے, دریا پر جو پل بنا رہتا ہے, کیوں بنا رہتا ہے؟ کس لیے بنتا ہے یہ پل؟ بولیے کس لیے بنتا ہے؟ دریا کے اوپر جو پل بناتے ہیں ہم لوگ, کس لیے؟ تو ہم نے کہا استاد سے کہ استاد صاحب وہ تو اس لیے بنتا ہے کہ لوگ گزریں گے اس کے اوپر سے. انہوں نے کہا نہیں اس لیے نہیں بنتا. ہم نے کہا کس لیے بنتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے بنتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ گھروں میں جا کے چھپتے ہیں, تو جب ایسے ہی جب بارش ہوگی تو مچھلیاں کہاں چھپیں گی؟ وہ مچھلیاں جا کر کے وہ پل کے نیچے چھپتی ہیں. مچھلیاں کہاں چھپتی ہیں؟ پل کے نیچے. آپ لوگ مان لیے کہ نہیں مان رہے کہ نہیں مان رہے؟ ہاں تو اچھے سے مانیے آپ لوگ, کیونکہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور آپ لوگ بیوقوف بنتے بھی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حقیقت میں تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں. استاد صاحب نے کہا ہندوستانیوں کو یہ نقطہ بتا دو, ہندوستانی لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہاں انہوں نے یہ جملہ بولا ہندوستانی لوگوں کو بتا دو, وہ ہندوستانی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اتنی عقل نہیں لگاتے کہ وہ غور و فکر کریں کہ پتھر کیسے خدا ہو سکتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے ہندوستانی مسلمان ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہمارے مسلم لوگ ہیں, ہمیں جو بھی بتا دے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے شادی میں اس کو بھی جوڑ دو, شادی میں اس کو بھی جوڑ دو, اور اس طور پر ہمارا خرچ بڑھتا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ضرورت ہے کہ ہم اس خرچ پر کنٹرول کریں. کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ مصیبت اور بڑھتی جائے گی. لوگ اور اس رسم و رواج کے جال میں پھنستے جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک باپ جو بڑی مشکل سے روزی روٹی کماتا ہے, بڑی مشکل سے روزی روٹی کما کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے. آج کا کہ نوجوان, ہماری نوجوان نسل ہے کہ اس ماں باپ کی بھی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتا ہے. ہمارے نوجوان, ہماری بیٹیاں جن کو ایک باپ نے اپنی بڑی خون پسینے کی کمائی سے اس کی شادی کرائی, آج ہمارے اولاد میں, ہمارے بچوں میں ماں باپ کی نافرمانیاں عام ہیں. آپ جسے دیکھیں ماں باپ کے ساتھ بڑی اونچی آواز میں باتیں کرتا ہے. اگر ماں باپ کچھ کہیں تو وہ فوراً کہتا ہے کہ آپ میری پرائیویسی میں انٹرفیئر مت کریں, دخل اندازی مت کریں, میں جو کر رہا ہوں کرنے دیں. ہاں بہت سے بچے اپنے ماں باپ کو یہ کہتے ہیں آپ بس کھائیے پیئیے بیٹھیے, آپ ہمیں بولیے مت, سمجھائیے مت, آپ کیا جانتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ نوجوان اپنے ماں باپ سے اس تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں. کیا آپ کے ماں باپ اور ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا وہ اسی چیز کے مستحق تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, ایک باپ آتا ہے, آ کر کے حضور کی بارگاہ میں شکایتیں کرتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ, میرا بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, مجھے تکلیفیں دے رہا ہے, مجھے پریشان کرتا ہے, مجھے گالی گلوچ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو لے کر آؤ. وہ شخص جاتا ہے, اپنے بیٹے کو لے کر کے آتا ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹا, تم یہ بتاؤ تم اپنے ابا کو کیوں پریشان کرتے ہو, ان کو کیوں الٹا سیدھا کہتے ہو, ان کے ساتھ کیوں بدتمیزی کرتے ہو. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے ابا میرا مال لے
لیتے ہیں, میرے جیب سے پیسہ نکال لے لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیوں اس کا پیسہ لے لیتے ہو, تم اپنے بیٹے کے جیب سے پیسے کیوں نکال لیتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ پوچھئے اس سے پوچھئے کہ یہ پیسے لے کر میں کیا کرتا ہوں, کیا وہ پیسے لے کر میں اپنے جیب میں اپنے پیٹ میں ڈالتا ہوں؟ نہیں, بلکہ اس پیسے سے تو میں اس کی بہنوں کی پرورش کرتا ہوں, اس پیسے سے میں اس کی پھوپھیوں کی پرورش کرتا ہوں, اس کے جو رشتہ دار ہیں اس کی امی کی پرورش کرتا ہوں, میں کوئی اس کے پیسے سے اپنے پیٹ کی پرورش نہیں کرتا. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن اس شخص کے دل میں ایک بڑی تکلیف ہوئی تھی. وہ تکلیف جو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے وقت راستے میں وہ تکلیف اس نے خدا سے بیان کی تھی, اللہ سے بیان کیا تھا. اے میرے پروردگار, یہ میرا بیٹا ہے جس کو میں نے پالا, اس کو بڑا کیا, اس کو میں نے اس امید سے بڑا کیا کہ یہ جب بڑا ہوگا تو میرا کام آئے گا, میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, یہ بڑا ہوگا تو مجھے میری مدد کرے گا. لیکن آج اس نے تو میرے اس احسان کا بھی لاج نہیں رکھا کہ یہ ٹھنڈ میں جب پیشاب کر دیتا تھا تو میں اس کو اپنے سینے پہ سلا لیا کرتا تھا تاکہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے, مجھے ٹھنڈ لگ جائے لیکن اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. اس نے تو میرے اس احسان کا بھی لاج نہیں رکھا. یہ شخص نے یہ باتیں اللہ سے کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آ جاتے ہیں. حضرت جبریل امین آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, ابھی اس شخص کا فیصلہ مت کیجیے, ابھی اس شخص کا فیصلہ مت کیجیے, پہلے اس کے باپ سے یہ پوچھئے کہ جب وہ راستے میں آ رہا تھا تو آتے وقت اس نے اپنے دل میں کیا باتیں اللہ سے کی تھی, اس سے پوچھئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کیا باتیں کی تھی اپنے رب سے؟ اس نے کہا میں جب راستے میں آ رہا تھا تو میں نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب, میں نے تو اس کو پال پوس کے بڑا کیا تاکہ یہ میرا کام آ سکے, میں اس کو تکلیفوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا, خود تکلیفوں میں مبتلا رہتا تھا, لیکن میرے رب اس نے میرے احسانات کا کیا بدلہ دیا. اے میرے رب عز و جل, اس نے میرے احسانات کی ناشکری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کا درد سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک, اے شخص سن لو کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی وہ سب تمہارے باپ کے لیے ہے, تمہارا کوئی حصہ نہیں, بلکہ تمہارے مال جو بھی اگر تمہارے باپ لینا چاہیں یہ ان کا حق ہے, منع نہیں کر سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ, حقیقت میری بات کچھ لوگوں کو تلخ لگے گی, میری بات کچھ لوگوں کو کڑوی لگ سکتی ہے, لیکن حقیقت یہی ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ آج ہم اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں. اور یہ رسم و رواج حقیقت میں آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں, ان کی یہاں شادی اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طور پر شادی ہم نے رائج کرتی ہے. آپ دیکھیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو, جو اتنے بڑے صحابی تھے, اتنے بڑے مالدار تھے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت عثمان غنی کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے, سنیے گا, غور سے سنیے گا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی جب شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگلے دن دیکھا. اگلے دن کیا دیکھا کہ ان کے جسم پر ہلدی کے نشان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبد الرحمن کیا تم نے یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. حضور نے فرمایا کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شادی تو کی لیکن اس ایسی سادگی سے شادی کی کہ حضور کو بھی پتا نہیں چلا. حالانکہ حضور کے وہ عاشق تھے, حضور سے محبت کرنے والے تھے, جن کے نام پر وہ جان قربان کر سکتے تھے, کیا وہ شادی میں نہیں بلا سکتے تھے؟ جن کے نام پر وہ مر مٹ سکتے ہیں, کیا ان کو شادی میں نہیں بلا سکتے؟ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی اور حضور کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ تھی اسلام کی سادگی, یہ تھی ہمارے صحابہ کی سادگی کہ جنہوں نے شادی میں یہ سادگی رکھی. اور آج ہمارے یہاں دیکھیے, ہمارے یہاں اگر بارات میں چلے گئے بولتے ہیں 200 لوگ جائیں گے یا بولتے ہیں 100 لوگ جائیں گے اور بول بول کر کے لے جاتے ہیں 150 لوگ پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں پر پھر کھانا کم ہو جاتا ہے یا کچھ کم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صحیح سے مان خاطر نہیں ہوئی.
اور میں ایک چیز بتا دوں، یہ سب کچھ جو ہے نا، شادی حقیقت میں ایک مقدس رشتہ ہے۔ شادی کیا ہے؟ ایک مقدس رشتہ ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان ہوا تو وہ شادی کا رشتہ تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان جنت میں شادی ہوئی، اور شادی بھی کس نے کرائی؟ اللہ رب العزت نے کرائی، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ شادی ایک مقدس رشتہ ہے۔ یہ دکھاوے کا موقع نہیں، لوگ دکھاوے کے چکر میں، لوگوں کے واہوائی لینے کے چکر میں، نام بٹورنے کے چکر میں خرچ پر خرچ کرتے جا رہے ہیں، اور نام تب بھی نہیں ہوتا، نام تب بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک شادی میں گیا تھا، میں عموماً شادی میں نہیں جاتا ہوں، بہت ہی کم ہوا ہے کہ میں شادی میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک شادی میں جانے کا موقع ملا، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ جب شادی میں گیا، میں 40 کلومیٹر دور کی، بتاؤں گا نہیں، ہمارے گاؤں کے ہی لوگ ہیں سب، ہاں 40 کلومیٹر دور کی ایک شادی تھی۔ شادی میں گیا میں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہاں اچھا انتظام ہے، لڑکی والوں نے بڑھیا کھانے پینے کا انتظام کیا، مجھے تو سب کچھ اچھا لگا، بلکہ مجھے یہ لگا کہ ماشاءاللہ اتنا بھی ہمارے یہاں خرچ ہوتا ہے شادی میں۔ لیکن کیا ہوا، جب کھا کر کے سب لوٹے نا، تو گاڑی میں جو تھے ہمارے گاؤں والے ہی تھے، برا مت مانیے گا، جب لوٹ رہے تھے تو گاڑی میں 40 کلومیٹر کے پورے راستے میں صرف ان کے گھر والوں کی غیبت کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے کہ فلاں نے کھانا صحیح نہیں دیا، فلاں کھانا ٹھیک نہیں تھا، مچھلی ٹھیک نہیں تھی، وہ اس کا بیٹا دیکھے تو کیسا تھا، اس کی بہو دیکھے تو کیسی تھی، بس یہی برائی کرتے ہوئے پورے 40 کلومیٹر تک۔ اب میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ دیکھ لیا، یہ نکھاوا جو ہے نا، حقیقت میں آپ شادی کیجئے اپنی استطاعت کے مطابق۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، وہ مرنے کے بعد اتنا کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لوگوں کے بارے میں مت جائیے لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو مر جائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے آگے گزر جائیں گے۔ آپ کو یہ قرض، یہ سود، یہ ظلم، ان سب کا حساب خدا کے یہاں دینا پڑ جائے گا۔ یہ سود لے کر کے جو ہم شادیاں کرتے ہیں، ان کا حساب ہمیں خدا کی بارگاہ میں دینا پڑ جائے گا۔ ایک سود جس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، اگر اس سود کے ذریعے ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کریں اور وہ خرچہ کریں تو بتائیے 1 روپے کا سود 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہو سکتا ہے، تو کتنے گناہ ہم نے اپنے نامہ اعمال میں ڈال لیے ہیں۔ اتنا حساب کہاں سے دیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں؟ میرے عزیزوں دوستوں، بند کیجئے ان رسم و رواج کو، بند کیجئے شادی میں اتنے آئٹمز لگا دینا۔ شادی میں باراتیوں کی تعداد متعین ہونی چاہیے، 30 سے 40، 20 سے 30، اس سے زیادہ نہیں، 10 سے 20۔ بس شادی سے پہلے شادی لڑکے والے اور لڑکی والے آپس میں بیٹھ کر کے وہ آپس میں طے کریں کہ ہم اتنا خرچ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم سمپل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو صرف ایک چادر میں اور ایک گدا اور ایک تکیہ میں بھیج دیا، اور آج ہم اپنی بیٹی کو اگر اتنا سمپل بھیجتے تو ہمیں شرم آتی ہے۔ وہ تو نبی کریم تو مختار کائنات تھے، تمام جہان کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں تھی، اگر چاہتے تو اپنے بیٹی کو سونے میں تیل تول کے بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے تو سادہ زندگی اختیار کی۔ میرے عزیزوں، اس لیے باراتیوں کی بھی تعداد متعین ہونی چاہیے، اور شادی میں جو آئٹمز لگتے ہیں نا، یہ متعین کر دیجئے کہ ایک ہی آئٹم ہوگا، یا تو پلاؤ اور گوشت، اس کے علاوہ دوسرا نہیں۔ اور شادی میں باراتی آئیں گے متعین تعداد میں، زیادہ نہیں۔ یہ چیز ہمارے سماج کے لوگوں کو